ملک الموت جا میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ دی روح قبض کر کے لیا مدینہ دے تاجدار دے غلاموں ملک الموت آئے آگے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے آگے موت دا پیغام دیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ دا پیغام سنا سی کج کے ماری چپیڑ زوردار طریقے دلال ملک الموت دے منہ دے جا بچی اتنی زوردار ماری ملک الموت دی اکھ والا جڑا دیلا سی اکھ والا آنا جڑا سی وہ پار آ گیا ہے اور نبی دے غلاموں نبوت والا ہاتھ سی بڑے زوردار طریقے دلال جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے ماریا حضرت ملک الموت نے کوئی گل نہیں کی تھی اکھ دا دیلا چکیا ہے چک کے رب دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو گئے نے عرض کر گئے نے مالک و مولا کہتے جسیل نبی دے گھوڑا دے بھیج دیتا ہی گیا وہاں جا کے حضر موت دا پیغام دیتا ہے کج کے میرے منہ دے چپیڑ ماری آنکھ دا دیلا لے کے باہر آیا ہویا وہاں رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے اللہ وحدہ لا شریک نے ملک الموت کی آنکھ نو درست فرمایا اللہ نے آنکھ نو ٹھیک کر دیتا اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ وچ جاؤ جا کے موسیٰ کلیم نو میں رب دا پیغام سناؤ رب فرمایا او سامنے پہلے اللہ فرماتا ہے او دیتے ہاتھ رکھ دے وہ ہاتھ چلے جنہیں بالا جان دے انہیں سال میں رب عمر وچ اضافہ فرما دے سبحان اللہ نہیں نبی دے غلاموں میں نو لگتا ہے سستی دا شکار ہو گئے جو تھکے بیٹھے ہو ایدہ بیلا میں بھی نہیں آپ حضور دے غلاموں رات ساری رات میری سفر کے اندر گزر گئی ہے آج کا دن بھی سفر کے اندر گزر کے آئے مسلسل سفر کر کے ایدہ قیمتی کے لمحہ سفر کر کے احباب دی زیارت کرنے واسطے میں حاضر ہویا ہوا اگے تسی محبت نہ دے وہ واپسی کا سفر جو کرنا ہے یقیناً میرا دل دکھے گا دل توڑ دے انہوں تکلیف ہوئے گی انہوں جابی بھی دی کلونی دی اندر نبی دے غلامہ دکھو حضور کا ملاد پڑھن واسطے گیا سا نبی دے غلامہ نے انہیں نہیں سی سنیا جے میں سنن رہا پہ ہوتا ہے اور اگر جاگ پہ اچھی بولو سبحان اللہ نہیں مزہ نہیں آیا ہتھا نو چک کے بولو سبحان اللہ امام الانبیاء کے غلام اللہ نے فرمایا ہاتھ رکھو جنہیں بال تواڈے ہاتھ دے تھلے آن کے میں رب نے سال امت اضافہ فرما دے مانگا موسیٰ کلیم اللہ کوہ دور دے گئے نے کوہ دور دے جا کے رب دی بارگاہ میں عرض کر دے نے میرے مالکا جنہیں میرے ہاتھ تھلے وال آن کے انہیں سال دے عمر میں اضافہ ہو گئے گا او دے دوبار پھر کی ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا پھر موت موسیٰ نبی نے عرض کی تھی خالق و مولا جدو ہون بھی جا رہا ہے بعد وچ بھی جانا ہے پھر بعد وچ جانا ہون جانا بہتارے حضور دے غلاموں کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج دے میرے حسین عنوان دا نام ہے نبی دے غلاموں ہن غور فرماؤ ایک موقع سی مالک الموت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے ایک موقع ہو سی جب مالک الموت میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ بھی حاضر خدمت ہویا ہے نبی دے غلاموں مالک الموت حضور دے دربار وچ حاضر خدمت آکے دروازے میں دستگیر دیئے حضور دی طبیعت مبارک ناساز ہے جہاں گلہ کر رہے ہیں پوری ذمہ داری دنال میں گلہ عرض کر رہے ہیں نبی پاک دے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم دی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول موجود نے ملک الموت نے دروازے تے آ کے دستک دیتی ہے سیدہ فاطمہ پاک گیا نے آپ جا کے فرمو دیا نے آن والے کونات خیر دنا لائے ملک الموت نے جواب دیتا میں ایک اجنبی حضور دنال ملاقات کرن واسطے آیا وا حضور دی زیارت کرن واسطے میں حاضر ہویا وا سیدہ فاطمہ پاک آپ نے فرمایا میرے بابا جان فرمانے اجے چلے جاؤ کچھ دیر بعد پھر حاضر ہونا ہے حضور کے غلام ملک الموت چلا گیا ہے کچھ دیر کے بعد پھر آیا ہے آگے دروازے کے دستک دیجئے دروازے کے دستک دیجئے نبی پاک دے غلام ہو سیدہ فاطمہ پھر گیا نے جا کے پوچھا کر دیا نے آنے والے کون خیر دلا لائے جواب ہی ملیا میں اجنبی ہاں تے سرکار دلال ملاقات واسطے آیا ماں حضور دی زیارت کرنے واسطے میں آیا ماں مدینے کے تاجدار دے غلام ہو او واپس چلا گیا ہے سیدہ فاطمہ نے فرمایا چلا جا پھر آمی حجے میرے بابا جان آرام فرمانے میرے نبی کے غلام ہو جو تو تیسری بار آیا ہے آکے انہیں دروازوں کو دستک دیتی ہے سیدہ فاطمہ جان لگیا نے میرے نبی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے حضور نے فرمایا میری بیٹی اے آن والا کوئی عام نہیں ہے آن والا او جیڑا ماں باپ کو اولاد جدا کر کے لے جاتا ہے جیڑا اولاد کو ماں پہ جدا کر کے لے جاتا ہے جیڑا رشتہ دارہ کو رشتہ دار جدا کر کے لے جاتا ہے جیڑا عزیز و اقربا کو عزیز و اقربا جدا کر کے لے جاتا ہے جیڑا پہنا کو پیر جدا کر کے لے جاتا ہے جیڑا ویرا کو پیر جدا کر کے لے جاتا ہے جیڑا دوستہ کو دوست جدا کر کے لے جاتا ہے بیٹی آپ میں نہیں آیا اللہ کی مرضی دے نال آیا ہے رب دے حکم دے نال آیا ہے مدینے دے تاجدار دے غلام حضور نے ملک الموت کو اجازت دے دیتی ہے ملک الموت پہنچے آئے آگے سلام دیتا ہے سلام عرض کرن دو بعد سرکارہ دی بارگاہ میں عرض کر دے سونے من مونے رب والوں پیغام لے کے آیا ماں اللہ نے ایک دے حکم دیتا ہے میرے نبی دے دربار میں جا جب تک اجازت نہ ملے اندر داخل نہیں ہونا جب تک میرے محبوب کی مرضی نہ ہوئے میرے نبی کی روح مبارک قبض بھی نہیں کرنی سونے بابا کی ارادہ ہے نبی پاک دے غلاموں میری سرکارہ نے فرمایا اے ملک الموت دے دس موت دے وقت تکلیف دینا ہے موت دے وقت تکلیف دینا ہے عرض کردہ سونے تکلیف دینا حضور نے فرمایا جنہوں کام تو کام تکلیف دے میں کنی تکلیف دینا ہے عرض کردہ سونے کنڈیاں دیئے کٹہنی ہوئے مال مال کا کپڑا ہوئے انہوں پھگو کے اس کنڈیاں دی کہنی دیتے سوٹ دیتا جاوے پھر پھگویا ہویا کپڑا زوردار طریقے دلال کھچیا جاوے اور ایک تند جیڑی ہے الگ الگ ہو جاوی ہے سونے آجی مقام تو کم تکلیف دے وہاں یہ تکلیف دینا وہاں اور نبی دے غلام اگلیاں جڑا نبی دا غلام ملے گا دل پہ ساتھ مارا والے جملے میں عرض کرن لگا وا میرے نبی دیاں مبارک اکھا چنیر جاری ہو گئے حضور نے فرمایا ملک الموت خبردار میری امت بڑی کمزور ہے میری امت بڑی کمزور ہے ملک الموت
آج جیڑی تکلیف دینا ہے میں محمد مصطفیٰ نو دے دے موت دے وقت میری امت دے لوگوں نو تکلیف نہ دے نہیں جیڑا وڈا میں جملہ بولے آئے اگے کسی استقبال نہیں کیتا سینے کا زور لا کے بولو سبحان اللہ تھن چک کے بولو سبحان اللہ حضور دے غلاموں سرکار نے فرمایا جیڑی تکلیف دینی ہے مینوں دے لے پر میری امت نو موت دے وقت تکلیف نہ دینی نبی دے غلاموں آؤ کمال مصطفیٰ دا نقطہ عرض کرا ایک دربار موسیٰ کلیم اللہ دائے اللہ نے فرمایا جا کے موسیٰ کلیم دی روح قبض کر کے ایک دربار میرے نبی دائے رب تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت بھیجا ہے اللہ نے فرمایا ملک الموت ایک بغیر اجازت پہ نہیں جانا دوسرا بغیر رضا طلب کی دیا میرے نبی دی روح مبارک قبض نہیں کرنی وہ نبی دے غلاموں ملک الموت موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچ بھی گیا ہے ملک الموت میرے نبی دی بارگاہ وچ بھی گیا ہے پر موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچ جانا ہو رے میرے نبی دی بارگاہ وچ جانا ہو ایڈیاں عزت والا نبی آمدیاں خوشیاں کیوں نہ کری اسی جشن منا سرکار دیا مہدتے بس تسی کے دیکھ لگو اجے میں تقریر شروع نہیں کی تھی اگے تواڈی مرضی اسی جشن مناگے سرکار دیا مہدتے جھنڈے لہرائیں جھنڈے لہرائیں سرکار دی آمد تے اسی جشن مناگے سرکار دی آمد تے ہن ذرا ہتھاں دے نال اپنی زبان میں بھی حرکت دے مل کے پڑھو اسی جشن مناگے سرکار دی آمد تے جڑے حج بھی نہیں بولے انشاءاللہ اگلے مصریاں دے ہاتھ چوک کے بولیں گے شہر خندر کسی کرتا ہے دھرتی بھی گونجے گا آسمان بھی گونجے گا دھرتی بھی گونجے گا آسمان بھی گونجے گا اجنار لگاگے سرکار دی آمد تے اجنار لگاگے سرکار دی آمد تے تاجدار ختم نبوت ہتھاں چک کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اجنار لگاگے سرکار دی آمد تے وہ جھنڈے لہرائیں سرکار دی آمد تے اسی جشن مناگے سرکار دی آمد تے میرے نبی دے غلاموں میں عرض کیتی ہے شانہ موسیٰ کلیم اللہ دیاں بھی بڑیاں نے بلکہ ایتا کھا حضرت آدم علیہ السلام بڑی شان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی شان والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑی شان والے حضرت عیسیٰ روح اللہ بڑی شان والے اے نبی پاک دے غلاموں
1,93,999 کمو پیش نبی حضور دیاں تو پہلے آئے نے سارے شان والے نے پر انہاں ساریاں بچوں ایک بھی میرے نبی ورگا نہیں بن کے آیا نہ میرے نبی ورگیاں شانہ پا کے آیا ہے نہ میرے نبی ورگیاں فضیلتہ پا کے آیا ہے میری کے مجال میں گل کو لو کر کے جاواں آؤ حدیث مصطفیٰ عرض کرنے لگا وا حضور دا سچا تو سچا فرمان پڑھنے لگا وا تے جڑے جاگ رہے ہو اونچی بولو سبحان اللہ سنو حضور دا فرمان عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى بيتا افضل من بيت بني هاشم او كما قال عليه السلام میرا زور بھی دیکھو اپنی محبت بھی دیکھو اونچی بولو سبحان اللہ حضور دے غلاموں حضرت سید عائشہ صدیقہ حدیث پاک روایت کر دیا نے فرما دیا نے میرے نبی دا دربار لگا ہوا ہے جناب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ میں حاضر سرکار نے فرمایا جبرائیل ایک دس مشرق دی سیر بھی دکھی تھی ہے مغرب دی سیر بھی دکھی تھی ہے شمال دی سیر بھی دکھی تھی ہے جنوب دی سیر بھی کی تھی ہے زمینہ دیا سیرہ نے کی دیا نے آسمانہ دیا سیرہ نے کی دیا نے اے جبرائیل حضرت آدم نبی دا زمانہ بھی تو پایا ہے حضرت موسیٰ دا زمانہ بھی تو پایا ہے حضرت ابراہیم دا زمانہ بھی تو پایا ہے 1,23,999 نبی میرے تو پہلے آئے ہیں ہر ایک نبی دا زمانہ تو پایا ہے پر ایک بس کتھے میرے پردہ بھی تنوں نظر آیا ہے جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ میں بیٹھ کے عرض کرتے نے سونے من موڑے مدینہ دیا تاجدارا مشرق مغرب زمین آسمان شہرہ میں کی دیا میں حضرت آدم دلت کے عیسیٰ روح اللہ تکر ساری آدھا زمانہ میں پایا ہے ساری آدھا زمانے پایا کے آج جبرائیل یادی بارگاہ چڑھا کے نعرہ ہلا رہا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا جڑا بندہ اس گل وچ شک کردا ہے میرے نبی تو بد کے کوئی عزت لا لینی انہاں نوں میری کوئی طاقت نہیں بے شک نہ بولے جڑا اے ایمان رکھدا ہے کہ اللہ نے کل نبیاں وچوں کل رسولاں وچوں ساریاں نالوں اونچیاں شاناں ساڈے محبوب نوں عطا کیتیاں نے ساڈے نبی نوں عطا کیتیاں نے او ایک تے ہاتھ چک کے گواہی بھی دے مل کے ہی پڑے یا مصطفیٰ خیر الورا جملے بڑے آسان نے دھوم پانی چاہیے محفل کے اندر ایک آواز ہو کے ساریاں نے جبرائیل نے نعرہ لایا ہے اج نبی کے غلام وہی شوق بنا کے کچھ ایویں کا نعرہ لاؤ یا مصطفیٰ آقا تیرے جیا کوئی کینوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی اور میں خاموش ہونا ہے تسی بولنا ہے یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں
خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیاں سادہ ساری دنیا بنیا پر اللہ نے سادے نبی نو ساری نالے اچھے شان دے مقام عطا فرمائے نے آؤ میں اگلا نقطہ عرض کردہ جاما اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اسا موسیٰ نبی دے نال کلام کی گائے جو دو موسیٰ کلیم نال کلام ہویا ہے کلام ہویا ہے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر کلام کرن واسطے کوہ دور سے جاندے نے کوہ دور سے جاندے نے جا کے رب دنال ہم کلام ہوندے نے وہ صدقے جاوا سادے نبی دی شان تو موسیٰ کلیم اللہ کلام کرن واسطے کوہ دور سے جاندے نے پر سادے نبی نے جدو کلام کیتا ہے فرشتیاں دی جماعت میرے نبی لین واسطے آئی ہے فرشتیاں دی جماعت آئی ہے جبرائیل آئے نے میکائیل آئے نے اسرافیل آئے نے عزرائیل آئے نے اے نبی دے غلام موسیٰ کلیم اللہ کلام کر دے نے کوہ دور دے جا کے میرے نبی نے کلام کیتا ہے اللہ نے انتظام بھی فرمائے نے اللہ نے سواریاں بھی بھیجیاں نے اے نبی دے غلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر جدو کوہ دور دے جاندے نے حکم ہوتا ہے فخلا نالی اپنے نالین اتار دے ہو صدقے جاوا حضور دی آمد تو صدقے جاوا حضور دی شان تو موسیٰ نے حکم کیا ہوتا ہے اپنے جوتے اتار کے آؤ اور سادہ نبی عرشہ دوری پار کے آئے نالین اتارا کا حکم نہیں میرا نبی اپنے نالین دگا لے گیا نعرہ تکبیر رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میں نو محسوس ہو رہا ہے تو اللہ ذوق بڑھ گیا ہے تو میں بھی تقریر شروع کر رہا ہوں نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں موسیٰ کلیم نے حکم ہوئے نالین اتار کے اڑائے ہیں کوہ دور دنے وہ ساجہ نبی عرشہ دوری پار لگ گیا ہے نالین اتارا دا حکم نہیں آیا وہ نبی پاک دے غلامو جے موسیٰ نبی نشان وال دیکھے اللہ فرماتا ہے موسیٰ نبی جے کتاب چاہی دیئے پھر دور دے آجا کتاب چاہیے دور دیا صدقے جانا جب سادے نبی دیواری آئی ہے اللہ نے فرمایا سونے تینوں کسے پاس آن دی ضرورت نہیں جتھے جتھے تو جامے گا میں رب اٹھے اٹھے قرآن دیا آیت نازل فرمایا جتھے جتھے تو جامے گا قرآن دیا آیت مبارکہ اٹھے اٹھے نازل فرماوا گا مدینے دے تاجدار دے غلامو اے دیا عزت والا اے دے شان دے مقام والا نبی مل آئے اور خوشیاں نہ کریے اور کی کریے اسی جیسن مینا سرکار دیا اور جھنڈے لہراوا کے اور جھنڈے لہراوا کے سرکار دیا
جشن مناواں گے سرکار دی آمد پانچ جملے اگلے بولن لگا انشاءاللہ سمجھ رکھن والیاں نے انہاں جملیاں دا مول پانا ہے انہاں جملیاں شاعر منظر کشی کرتا ہے نوری بھی شرکت لئی جشن مناواں گے سرکار دی آمد آؤ میرے نبی دے غلامو کمال مصطفیٰ دا اگلا نقطہ عرض کرا بڑا بہترین دے پام نقطہ عرض کرا لگا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ قوم آئیے عرض کر دی اللہ دے نبیہ پانی چاہیدہ ہے پانی چاہیدہ موسیٰ کلیم نے رب دی بارگاہ چارز کی تھی مالک ایک قوم پانی مانگ رہی ہے اللہ نے جڑا حکم دیتا قرآن نے نقشہ بھیجا فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نبی اپنا جڑا آسا ہے نا آسا پتھر دے مارو تے اسی پانی دے چشمے جاری سبحان اللہ اچھا توجہ میرے بار کرنی ہے تے بڑا بہترین جملہ اگلا اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَانْ فَجَرَتْ من حسنتا عشرتا عینا رب دا قرآن فرماتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ماریا نا پتھر دے آسا تے اس پتھر بچوں ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں 10 نہیں 12 چشمے اس پتھر بچوں جاری ہو گئے 12 چشمے پتھر بچوں جاری کیوں ہوئے سن چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے قبیلے جڑے سن وہ 12 سن کنے قبیلے سن 12 سن اچھا سجنو ایک گل میری سمجھ بچتے آئیے توانوں سمجھان لگا اللہ کرے سمجھ آ جاوے ہون جس چیز دی نسبت ہو جاوے نبی دے نال جس چیز دی نسبت ہو جاوے نبی دے نال اس آسے نو بھی پتہ چل گیا سی اس پتھر نو بھی پتہ چل گیا سی کہ موسیٰ کلیم اللہ دے قبیلے نے 12 تے پانی دے چشمے بھی کنے کڑنے نے 12 وہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سلامانی چاہیے انہاں لوگوں جڑے میرے نبی دی عزت سے حملہ کر دینے جڑے انبیاء علیہ السلام دیا سامنے شوقہ پہ حملہ کر دینے اور ایک نسبت والی چیز او بھی جان دیئے موسیٰ کلیم اللہ دے قبیلے 12 نے آسا بھی جان دائے پتھر بھی جان دائے انہاں بھی 12 چشمے کھڑنے نے اور اے موسیٰ نبی دی نسبت کمالے اور سادہ نبی صرف نبی نہیں بلکہ کل نبی آدھا نبی ہے میرے نبی کی عزت سے حملہ آور ہون دی کوشش کر جاؤ میرے نبی کا
کوشش کرتا ہے اوہ نانا نبی دے غلامہ میرے نبی نو اللہ نے بڑی اچھیریاں شانہ عطا کیتیاں نے اللہ نے بڑے اچھیرے مقام عطا فرمائے نے حضور ورگا بنن دی کوشش نہ کر اگر میرے نبی دا ادب محبت عشق اپنے سینے دے اندر نہ پایا نہ نمازاں پڑھیاں تیرے کسے کام آنیاں نے نہ روزے رکھے تیرے کسے کام آنے نے نہ حج دے زکاتاں دینیاں کسے کام آنیاں نے جے چاہیے اے چونا ہے اتھے بھی بیڑے پار ہو اتھے بھی بیڑے پار ہو نماز روزہ عبادات بھی قبول ہوئے آج وعدہ کر کے جاوی تے جا کے نہ منل والیاں نو ایہی پیغام دے بھی حضور دا عشق سینے دے اندر پا اللہ اے جہان بھی آباد کر دے گا تے او جہان بھی آباد نہ نمازاں دی رب نو تیریاں دی لوڑے نہ رب نو تیرے روزیاں دی لوڑے اللہ تے پوچھے گا کیوں کیونکہ جدو اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کیتا ہے اعمال کا ذکر نہیں کیتا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ دیگر عبادات اللہ نے فرمایا فتبعونی سنیا اے تیرے بوہے تے آ جا تیری اتباع کرن میرا بنا دے نال محبت فرمانا گا نبی پاک دے غلاموں بغیر محبت کچھ حاصل نہیں ہونا سلطان العارفین دے دربار بل دل پیا کردا ہے میں بھی جاواں سٹیج سمیت پورے نبی دے غلاماں نوں لے کے جاواں تے جڑا جڑا ٹال نہیں تیار بیٹھا ہے اچھی بول سلطان العارفین ترجمہ کر دینے آپ فرمو دینے پاج حضوری او یارا نہیں منظوری توڑے پڑھن پاگ صلاتا ساری ساری رات پاویں لمبے لمبے قیام کر کے لمبے لمبے رکوع دے سجود کر کے گزار دے میں جو تو پر سینے دے اندر اس کے مصطفیٰ نے گھر نہیں کرنا کوئی تیری عبادت قبول نہیں جو کی جانی مدینے دے تاجدار دے غلاموں اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیمہ اگر قوم نو پانی چاہیے اپنے موجود بیٹھو اگر قوم نو پانی چاہیے پھر جا کے پتھر
دے آسا مارو میں رب پانی دے چشمے جاری فرما دے ماغا اے شان موسیٰ نبی دیئے تے تو چھوٹی موٹی مقام و مرتبہ دے شان نے اے بھی بڑا مقام و مرتبہ اچھے رتبے نے پر اے موسیٰ نبی دی شان ہے آؤ اپنے نبی دی شان سنو سینہ اپنا مدینہ بڑھاؤ تو موسیٰ کلیم نے عرض کی دیئے اللہ نے فرمایا پتھر دے آشا مارو تو ساڑھے نبی دی باری آئی ہے رب نے فرمایا میرے سونے من مونے جب تیرے غلامانو پانی دی ضرورت ہوئے گی تینوں اے نہیں فرمانا گا آسا چک پھر پتھر دے جا کے ماہر سونے تینوں انیا تکلیفہ کیوں دیوا بس سونے پیالے دی اندر یدولا والے ہاتھ تو رکھ دے بھی میں رب پانی دے چشمے جاری ہاتھ مبارک اپنی انگلا مبارک پانی دے چھتو رکھ دے بھی میں رب پانی دے چشمے جاری فرما دے مانگا اے سادہ نبی اے شانہ پاک آیا ہے سادہ نبی اے اچھے مقام پاک آیا ہے انگلا جو چشمے سلام علیہ آیا سہرہ انگلا جو چشمے سلام علیہ آیا سہرہ نبی دے غلاموں ویکھو تے صحیح کیڑی ترتیب دے نال میں موضوع لے کے جا رہا ہاں اے تے مینوں پتہ ہے اینوں تیار کردیاں محنت کتنی ہوئی ہے تے تساں بھی قدر کرو غلام جو چشمے سلام علیہ آیا زہرا بابا سکیا کھجورا او غلام علیہ آیا زہرا زہرا بابا زہرا بابا و دور سبے مجبوریاں ہو سن جس ویلے منظوریاں ہو سن دور سبے مجبوریاں ہو سن جس ویلے مجبوریاں ہو سن سب نے اللہ جان نبھاون لئی آیا زہرا بہارا ویسے ہاتھ چکنے پڑتے نے اگے تہاڈی مرضی ہے انگلا جو چشمے چلاون لئی آیا زہرا بہارا انگلا جو چشمے چلاون لئی آیا زہرا کلمے پڑھا ہمارے لئی آیا زہرا بابا زہرا بابا وہ چھولی میری چس نہیں کی دی پر بندن والیاں پس نہیں کی چھولی میری چس نہیں کی بندن والیاں پس نہیں کی سد سد کے خیرہ پامن لئی آیا زہرا بابا سد سد کے خیرہ پامن لئی آیا زہرا بابا اگلا جو چشمے سلام لئی آیا زہرا شکیا کھجورا اگام لئی آیا زہرا جدا جدا ایمان شکیا کھجورا اگام لئی آیا زہرا اگلا جو چشمے سلام لئی آیا زہرا
غلام شانہ موسیٰ کلیم اللہ دی امی بڑیاں نے ہجے تے میں ایک نبی دی عظمت و شان بیان کر رہا ہوں نال اپنے نبی دا مقام دس رہا ہوں ہجے تے آدم نبی دی شان دے نال حضور دی شان دسنی ابراہیم نبی دی شان دے نال حضور دی شان دسنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان دے نال اپنے نبی دی شان دسنی تسی ایڈی چھتی پس کرم دیا تیاریاں میں بیٹھے ہو نانا میرے نبی دے غلام ہو جڑے 7-8 گھنٹے میں نو آن دے لگے نہیں چلو سارے نہیں دے برابر عد دے توڑے نالی گزار کے پانے نال بھی تے گزار کے جاواں نبی پاک دے غلام کل رات بھی میں ایتھے اپنے اس علاقے دے اندر حاضری دینی ہے تے پرسوں انشاءاللہ میں واپسی جانا ہے ہن جڑے جاگ رہے ہو ہتھاں نوں چوک کے بولو سبحان اللہ مدینے دے تاجدار دے غلام موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دی شان بڑی آلہ ہے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر آسا مار کے دریاواں دا رخ چیر دے دینے دریاواں نو چیر دے دینے صدقے جاواں سادے نبی دی شان تو وہ میرا نبی زمین دے کھلو کے انگل دا اشارہ کرے تے چاند دے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے وہ ایک پاسے آسے پہ چل دے نے ایک پاسے انگلہ پہ چل دیوانے ایک پاسے صرف زمینی اختیار دیتے دینے ایک پاسے زمینی اختیار بھی مل گئے تے آسمانی اختیار بھی مل گئے زمینی اختیار بھی ساڑھے نبی کو اللہ نے عطا کر دیتے آسمانی اختیار بھی رب نے ساڑھے نبی کو عطا فرما دیتے نبی دے غلاموں اگلی گل عرض کرا قرآن بچ موجود ہے اللہ دے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر جدو اپنا ہاتھ مبارک اپنے گرے پان دے اندر پاندے ساننا تو جدو واپس ہاتھ مبارک کڑ دے سان ایمیں چمکدہ سی جیمیں 14ویں دا چان چمکدہ جیڑے وڈے جملے سان سبحان اللہ ٹھلی سی اچھی بولو ایمیں ہاتھ چمکدہ سی جیمیں 14ویں دا چان چمکدہ ہوگی ہون غور فرماؤ ایک ہاتھ نبی دا تے دوسرا جسم نبی دا نسبتاں کنیاں 2 ایک ہاتھ نبی دا دوسرا جسم نبی دا ہاتھ بھی نبوت والا جسم بھی نبوت والا تے جدو موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہاتھ بار کر دے سن تے ای ہاتھ 14ویں دے چان ماکوں چمکدہ نظر آؤں سی پر صدقے جاواں ساڑھے نبی دی عظمت و شان تھوں سیاستہ دی اندر حدیث پاک موجود ہے سرکار ایک بارا عشاء دی نماز تو بعد اپنے غلامہ میں تشریف فرمانے واضح و نصیحت پہ کر دینے کر دیاں وقت کافی ہو گیا ٹائم کافی ہو گیا حضور نے اجازت عنایت فرمائی اجازت دیتی غلام ہون چاہ رہے ہیں تو 2 غلام نا مسجد نبوی دے بوہے وچ کھلو گئے ہیں حضور جو دعائے نے ویکھیا تے غلام کھڑے ہوئے نے سرکار نے فرمایا غلاموں تسی گئے نہیں گھر غلامہ نے عرض کی تھی سونے جنہ دا گھر سی نہ قریب او تے گئے نے چلے او چلے گئے نے سونے اسی بڑے دور تو آئے تے لجپالا گلیاں میں جنیرہ بنائے سونے جائیے تے کے میں جائیے آؤ اپنے نبی دی شان سماعت فرماؤ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو غلامہ دی گل سنیے حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے دے دسو سواڈے بچوں کھجور دی چھڑی کے دے کولے ایک غلام کے ہویا ہے عرض کردہ سونے ایک کھجور دی چھڑی میرے
کول موجود ہے میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس کھجور دی چھڑی دے پھر آئے کھجور دی چھڑی دے پھر آئے بس ید اللہ والا ہاتھ پھرنا سی اس چھڑی نے چانن کرنے شروع کر دیتے نے چھڑی نے چانن کرنے شروع کر دیتے نے چانن پھر کس طرح ہویا چار ہاتھ اگے چار ہاتھ پیچھے چار ہاتھ سجے چار ہاتھ کھبے چھڑی چانن پہ کر دیے گلیاں ساری روشن نے دو غلام نے ایک چھڑی ہے جا رہے نے جلدیاں جلدیاں درمیان میں تو چوک آیا ہے ایک نے سجے پاس جانا ہے ایک نے کھبے پاس جانا ہے جدے کول چھڑی انہوں دوسرا صحابی آخدا ہے اے جو کرو تو آجے کول روشنائی ہے پہلے مینوں گھر چھڑ کے آؤ پھر کسی گھر جانا ہے وہ نبی دے غلاموں جدے کول چھڑی سی اس نبی دے غلام نے نعرہ لایا اس نبی دے غلام نے فرمایا وہ ساتے نبی دا فیض کوئی محدود دے نہیں ساتے نبی دا فیض لا محدود ہے ساتے نبی دا فیض کیڑا کوئی محدود ہے ساتے نبی دا فیض لا محدود ہے لا محدود ہے لا محدود آ تیرے گھر چھڑیے تو بھی لے کے آئے حضور دے غلاموں ہن دیکھو چھڑی آپس کے اندر ٹچ کی دیئے مش کرنا سی دوسری چھڑی دے بھی چانر کرنا شروع کر دیتا وہ ایک پاسے موسیٰ کلیم میں نسبت دو نے ہاتھ والی نسبت جسم مبارک والی نسبت ہاتھ چودویں دے چڑھ مانگو پیا چمکدا ہے تے دوجے پاسے نسبت ایک ید اللہ والا ہاتھ ایک چھڑی نو لگائے تے دوسری چھڑی نے اس چھڑی دی برکت دے نال اس چھڑی دے ٹچ ہون دے نال دوسری چھڑی نے بھی چانن کرنے شروع کر دیتے نے وہ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دیکھو موسیٰ کلیم نو بھی اللہ نے بڑی شانہ دیا نے پر شان نبی دیا کیا باتانے ساڑھے نبی دے مقام دیا کیا باتانے تقریر میری ختم ہو گئی ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آخری دعوت فکر دین لگا ادھر ادھر دیا گلانا سنیا کر آگل کتھے لکھیے آگل کتھے لکھیے آگل لکھیے وہ نبی پاک دے غلام مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ادھر ادھر دیا گلانا سنیا کر اپنا ایمان عقیدت یقین اے رکھ میلاد مصطفیٰ دی محفل منا کے میلاد منایا کرے تینو رنگ لگ جائیں گے میلاد منایا کرے تینو رنگ لگ جائیں گے وقیدہ کا دے گایا کرے تینو رنگ لگ جائیں گے میلاد منایا کرے تینو رنگ لگ جائیں گے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے اینو رج رج کھایا کرے تینو رنگ لگ جائیں
دوست احبابہ نے فرمائشاں کیتیاں نے پر ٹائم کافی ہو گیا ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، اس واسطے میں معذرت خواہاں پھر انشاءاللہ جی زندگی نے ساتھ دیتا تے نصیب لے کے آیا تے انشاءاللہ آپ احباب دے نال ملاقات بھی ہوئے گی، انشاءاللہ آپ احباب دی زیارت بھی کریں گے۔